بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الفرقان کی 52 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی ہے جس نے ملا دیے دو دریا، دو سمندر، تو یہ میٹھا ہے خوش مزہ اور یہ نمکین ہے کڑوا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے پانی چلائے ہیں، دو پانی چل رہے ہیں، برابر ہیں، لیکن ان کے اندر ایک آڑ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو دریا بہائے اور ان میں ایک آڑ، برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ، اس میں ایک آڑ ہے کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، وہ ایسے چل رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہ معجزہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ سمندر میں اس طرح ایک لہر نظر آ رہی ہے، ایک طرف پانی جو ہے نا وہ کڑوا ہے، دوسری طرف میٹھا ہے، وہ مکس نہیں ہوتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، یہاں بھی آ گیا وہ لفظ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک پردہ، یعنی کہ مضبوط اس میں وہ اللہ پاک نے وہ رکھ دیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی قدرت ہے اللہ پاک۔ یہاں بھی ہمیں یہ اٹک والے پل پہ کے اوپر جاتے ہیں پاکستان میں تو وہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہاں تو دو دریا ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے، وہاں سے مکس ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس میں مطلب مکس نہیں ہو رہے، علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ اکٹھے چل رہے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ۔ ایک کا پانی نیلے رنگ کا صاف ہے اور دوسرے کا مٹی کا سا پانی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ پاک نے اور آج ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے، یہ اللہ کی قدرتیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے تخلیق کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور بنا دیا اس کو نسب اور سسرال، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد بھی ہے، پھر آگے سے اس کی بھی نسل چل رہی ہے، وہ پھر کسی کے ساتھ مطلب وہ اس کا ہو جاتا ہے تو آگے سے اس کی بھی نسل چل رہی ہوتی ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک آپ کا پروردگار جو ہے وہ قدرت والا ہے، وہ قادر ہے، اندازہ رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ یہ دیکھیں ابھی اللہ پاک نے فرمایا اور یہ غلامی کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے ماں سوا اس کی جو نہ انہیں کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اور یہ ہے کافر اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کے خلاف، یعنی کہ بالکل واضح ہے، اس کے خلاف واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ابھی اس کو پتہ ہے، آج دنیا میں اکثریت کو پتہ ہے مالک کون ہے، اللہ پال رہا ہے، دے رہا ہے، ہر چیز سے دی ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہوتے، کام عمل نہیں کر رہے ہوتے، ایک تو وہ ہو گئے۔ ایک ہیں بالکل کٹر اڑ جاتے ہیں، نہیں چل ہی نہیں رہے، تو یہ کیا ہے کہ سامنے آ جاتے ہیں، بالکل واضح ہو کر آ جاتے ہیں، نہیں بھائی ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو لہٰذا وہ یہ اللہ پاک نے بتایا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل سب واضح ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، یعنی کہ اس کی انکاری کے اوپر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف خوشخبری دینے والا اور اطلاع کرنے والا۔ یعنی کہ یہ لوگوں میں تو اکثریت ایسی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ خوشخبری دے دیں، کس کو؟ یعنی کہ جو ایمان لے آئے اور عمل لے کر رہے، اس کو لیے خوشخبری ہے کہ بھائی آپ کو تو جنت ملے گی۔ یہ دیکھیں جنت کی خوشخبری مل گئی اس کے لیے جو ایمان لائے گا اور عمل لے کرے گا اللہ کے کہے کے مطابق۔ اور اطلاع کس کے لیے؟ اطلاع کر دینا کہ بھائی اگر نہیں مانو گے، نہیں چلو گے، اللہ کی نہیں مانو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں
نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور آج اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی لوگوں کو اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ فرمایا کل، کہہ دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی یعنی کہ اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ دو، یعنی کہ کچھ بدلہ میں تم سے نہیں مانگ رہا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو کوئی چاہے تم میں سے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، یعنی کہ میرا کام ہے تم کو بتا دینا، ابھی تم نے کرنا ہے، خود جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ ہمارے ہاں مطلب ایک کوئی بھی ہے اس کو مکمل چھوٹ ہے، جب تک ایک بچہ ہے تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، جب ایک بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو ابھی وہ خود اپنے گناہ اور اپنے ثواب کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عقل دی ہے۔ آگے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، آگے آئے گی بات کہ اگر کسی نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، یعنی کہ اپنے نفس کی مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، تو وہ اس کا نفس اس کا خدا ہے اس وقت۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے بتا دیا کہ آپ جو ہے نا، یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ رکھو اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرے گا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرو اس کی ساتھ تعریف کے، یعنی کہ تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرا، یعنی کہ اور کافی ہے اس کا گناہوں سے اپنے غلاموں کے خوب بخبر، یعنی کہ وہ کافی ہے، خوب بخبر ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے۔ جو بھی بندہ گناہ گار ہے اس کو پتہ ہے کون اندر سے گناہ گار ہے، کون مطلب اوپر سے کچھ اور بن رہا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، یہ سب کچھ اللہ۔ اس لیے منافقت اللہ سے نہیں چل سکتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے آپ کے اندر کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے، تو کس طرح کو جو منافقت کر رہے ہیں وہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا نا، انسان کو تو بندے دھوکہ دے لیتے ہیں۔ تو فرمایا نلذی، اچھا یہ اسی اللہ پاک کی تعریف چل رہی ہے، نلذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن، یعنی کہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، اور 6 دنوں میں، یعنی کہ یہ سب کیا اس نے 6 دنوں میں۔ اس کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، دو دنوں میں اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں بنائیں۔ تو پھر وہ بلند ہوا عرش پر جو رحمان ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات جو رحمان ہے، پھر وہ استوى عرش پر، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو پوچھئے اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ آپ نارمل لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی طرف کا علم دیا ہے، تو وہ یعنی کہ اللہ کو خود میں جانچتا ہے، یعنی کہ ہر چیز میں وہ فکر رکھتا ہے اللہ کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ خبر رکھنے والا ہے اللہ کی۔ تو آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس ایسے خبر رکھنے والے سے پوچھئے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ آپ کو نارمل تو بندے کو آتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کی گہرائی وہ بندہ جانتا ہے جو اللہ کی طرف بالکل ہی مائل ہوا پڑا ہے۔ تو آپ اس سے پوچھئے، اللہ پاک نے یہاں بیان بھی فرما دیا، یعنی کہ ایسے بندے سے پوچھنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ تو لِمَا تَأْمُرُونَ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ سجدہ کرو رحمان کے واسطے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اسے جو تم حکم دیتے ہو ہمیں، یعنی کہ کس رحمان کے بارے میں آپ سجدے کا ہمیں کہتے ہو؟ یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف الرحمان کے آگے سجدہ کرو، تو وہ آگے سے یہ جواز رکھتے کون سے رحمان کی طرف جس کے لیے آپ ہمیں سجدے کا کہہ رہے ہو۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان سے اور زیادہ اس میں ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔
جیسا کہ پیچھے کہا تھا کہ وہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ کی دشمنی میں، انکار میں، اللہ کے انکار پر. تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ سمجھ لیں کہ بالکل اللہ کی طرف نہیں جا رہے. تو فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تو بہت بابرکت والا ہے وہ جس نے بنایا آسمانوں میں بروج. یہ آسمانوں میں بروج جو ہیں، یہ آج جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے آج خلا میں چیزیں بھیجی ہوئی ہیں اور وہاں سے جو تصویریں آئی ہیں، آج تو ہم یوٹیوب میں بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. وہاں ہم دیکھتے ہیں رنگین برج جس طرح بنے ہوتے ہیں، بہت ہی گٹھے ستارے اور رنگین ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں. تو اللہ پاک نے وہ بنائے، اور اس میں چراغ سورج کو اور چاند کو روشن، یعنی کہ چاند روشن کیوں؟ لیکن ابھی قرآن آج سائنٹسٹ کو پتہ چلا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. سورج کی روشنی جب چاند کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے پھر. تو وہ یہ آج سائنٹسٹ کو پتہ چلا ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز وارد ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا. یہ دیکھیں ابھی یہ ساری چیزیں آج مشاہدے میں آ رہی ہیں، اس لیے کہ جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ارادہ کرے اور نہ شکر گزاری کا. یعنی کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، تو جو بھی چاہے ابھی ارادہ کر لے اللہ کو یاد رکھنے کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو یہ دیکھیں ارادے کی قوت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے. یہ چیز اللہ پاک نے انسان کو دی ہے کہ وہ چوائس کر سکتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ابھی ایک بندہ سو رہا ہے، اس کو آپ نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ نماز کے لیے اٹھ پڑا، جاگ آ گئی، تو وہ جاگنے کے بعد ابھی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں اٹھوں یا نہیں اٹھوں. تو یہ ڈیسائیڈ جو ہے یہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے اللہ پاک جو اس کو اللہ پاک نے یہ قوت دی ہے کہ آپ چوائس کرو. اب اگر ابھی وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے خوف میں اٹھ پڑتا ہے کہ نہیں میرا مالک ہے، مجھے اس کے سامنے جانا ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا نفس اس کے اوپر پردہ دیتا ہے، نہیں بھائی سو جا سو جا. شیطان بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. تو وہ بس وہ مزے کی نہیں، مجھے نیند میں مزہ آ رہا ہے، وہ سو رہا ہے تو اپنے نفس کی وہ مان رہا ہے، پھر وہ اللہ کی نہیں مان رہا. یہی بات آگے آ رہی ہے. تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشَوْنَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اللہ پاک نے ابھی عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے غلام، اللہ پاک نے یہاں سے اس سورت کے آخر تک، یہ 63 نمبر آیت ہے، یہاں سے آخر تک اللہ پاک نے اپنے غلاموں کی پہچان فرمائی کہ وہ کون ہے. تو یہ سب سے پہلی پہچان جو آئی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رحمان کے غلام تو وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں آہستگی سے، یعنی کہ اکڑ کر نہیں چل رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ مطلب اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو بڑے آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، یعنی کہ جو جاہل لوگ جو صحیح سمجھ نہیں رہے ہوتے اللہ کی بات، جب وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو سلام، بھائی سلام ہے آپ کو. یعنی کہ ان سے سیڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنے وہ پھر نہیں الجھتے. پہلے تو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ رہے، جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جاہل لوگ ہیں صحیح بات نہیں سمجھ رہے تو ان کو پھر سلام کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے راتیں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ ان کی کیفیت دوسری، وہ راتوں میں اٹھتے ہیں. دیکھیں یہ رات کو اٹھنا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے. رات کا اٹھنا یہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرض کر دیا کہ اٹھو ہی اٹھو، آپ کو نماز فرضیت ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ پاک نے، کیونکہ سورہ مزمل میں اس میں اللہ پاک نے چھوٹ دی کہ جتنا ہو سکے کیا کرو. تو یہ اٹھنا اللہ پاک کے نزدیک بہت قریب ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور سجدے اور قیام کرتے ہیں. والذین، اور ان کی تیسری اور پہچان یہ ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب
عذاب جہنم ان عذاب کان غرما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کو، کہ بے شک عذاب اس کا ہے لازم ہونے والا، یعنی کہ بے شک تیرا یہ جو عذاب ہے یہ لازم ہونے والا ہے، تو اس سے ہم کو بچا لے۔ یہ یعنی کہ یہ ان کو خوف ہوتا ہے، تو دیکھیں اسی خوف کی وجہ سے وہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے بھی ہیں۔ انہا ساعت مستقرم و مقامن، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے، یعنی کہ یہ وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ جو عذاب ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ابھی یہ ان کی ایک اور پہچان آئی، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ یعنی کہ بے جا اڑاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ بخل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ بالکل بخیل بن گئے، ٹھیک ہے نا، کہ کچھ ہی نہیں دیا، نہ خود اپنے لیے بھی کھانا بھی نہیں کھایا مطلب اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پہن رہے، مطلب اس طرح کے نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں بلکہ وہ درمیان سے اس کے متدال طریقے پہ، یعنی کہ وہ اس کے درمیان چلتے ہیں، نہ زیادہ اڑاتے ہیں بے جا، ایسے پیسے ہیں تو ایسی چیزیں خرید لی ہیں جن کا مقصد ہی نہیں ہے، بے فضول، ٹھیک ہے نا، بلکہ باضرورت چیزیں لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ بالکل لی بھی نہیں، تو یہ ان کی زندگی کا ان کا رویہ ہے کہ اس طرح کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو آگے ان کی اور پہچانیں آ رہی ہیں، والذین، اور جو لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، ان کی یہ بھی پہچان ہے، صرف اپنی اللہ کو۔ ابھی یہاں ہم اکثریت دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، لکھا ہوتا ہے، اکثریت لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، تو یا کا لفظ جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، ہم پکارتے ہیں صرف اللہ کو، یا اللہ تو ہمیں دے، اے اللہ تو دے، ہم یا محمد نہیں لکھ سکتے، نہ ہی اس کو پکار سکتے ہیں، یعنی کہ اس نظریے میں کہ جس طرح جیسے نارمل لکھا ہوتا ہے، تو یہ کیوں؟ کیونکہ پکار صرف اللہ کی، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ کہ وہ نہیں قتل کرتے کسی جان کو، کوئی جان، ابھی یہاں خالی انسان کی بات نہیں ہو رہی، کسی جاندار کی بھی بات آ گئی، ایک چونٹی چل رہی ہے اس کی بھی بات آ گئی، وہ بھی ایک چیز ہے، ایک نفس ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی بھی نفس کو وہ نہیں قتل کرتے جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے قتل کرنا، الا مگر بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، مگر مثال کے طور پر مرغی اگر ویسے تو جاندار ہے لیکن آپ نے کھانی ہے تو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ کھا سکتے ہو۔ اسی طرح جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے آپ کو لڑنا فرض ہے، وہ اگر لازمی کہتے نہیں مان رہے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کو مارو، ان کو قتل کرو، تو وہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس حکم کے تحت اگر کسی کو بحق کسی کو مار سکتے ہیں، ادروائز کسی کو یعنی کہ بے گناہ نہیں مار سکتے۔ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور نہیں وہ یعنی کہ زنا کرتے، اور جو کوئی کرے گا ایسا وہ پائے گا گناہ کی سزا، یعنی کہ جو برا ایسے عمل کریں گے ان کو سزا بھی ایسی ملتی ہے۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے اللہ پاک دگنا کرے گا عذاب، یوم القیامت، قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، یعنی کہ اللہ پاک کے گناہ گار جو گناہ کرتے ہیں ایسے اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ دیکھیں اللہ پاک نے تمام گناہوں کی، جو بھی کوئی بندہ بڑے سے بڑا بھی گناہ کرتا ہے، اللہ پاک نے یہاں ایک بڑی اہم بات فرما دی، مگر جس نے توبہ کی، تائب ہو گیا، پلٹ آیا اللہ کی طرف، اور عمل کیے، عمل اچھے، یعنی کہ اللہ کے کہے کے مطابق جو اچھے عمل ہیں وہ کیے، فَأُولَئِكَ، پس یہ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک بدل دے گا ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے، یعنی کہ ان کے گناہ تھے، اللہ پاک ان کے گناہ کو مٹا کر نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے اس میں
کس کے لیے؟ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے، اللہ کے کہے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کو چانس دے گا، بندہ کہے کہ نہیں چلو میں گناہ کرتا رہتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن اللہ نے توبہ کا قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے توبہ کا موقع ہی نہ دے بندے کو اور موت دے دے، موت کا تو کسی کو پتہ نہیں، اس لیے یہ چانس بہت برا ہے، یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم کچھ کوئی بات نہیں گناہ کرتے رہے، ایسی نہیں، یہ جو اگر کرے گا تو اللہ پاک اس کی نیت سے اس کو پکڑے گا، تو لہذا اللہ کی خوف سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہر گناہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، پلٹ آیا اللہ کی طرف اور عمل کرنے لگا اچھے، یعنی کہ اللہ کے کہے کے مطابق عمل کرنے لگا، تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو بے شک یعنی کہ وہ پلٹا اللہ کی طرف، یہ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا، یعنی کہ جو بندہ تائب ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی ابھی چلی حج کو، ایسی کہاوتیں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں کہ جب بندہ ایک پرانا گناہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر نیک ہو جاتا ہے، تو یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں، ہاں بھائی اتنا پہلے گناہ گار تھا ابھی بڑا نیک بنتا ہے، تو نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ جو بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بے شک اس کے لیے یعنی کہ وہ تائب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ والذین، اور وہ یہ پھر انہی کی وہ اللہ کے غلاموں کی بات چل رہی ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹے، یعنی کہ جھوٹ کی اپنی طرف سے گواہی نہیں دے رہے ہوتے، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو یعنی کہ بے فضول ٹائم اڈارنے، بے فضول باتوں کی بات، جس طرح آج کھیل تماشے یہ ساری چیزیں ہیں یا اور بھی گندی چیزیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نیک بندے میرے وہ ہیں کہ جب ایسی لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آرام سے گزر جاتے ہیں، ان کی طرف پھر وہ ہوتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے بیچ میں چلے گئے، بلکہ آرام سے ادھر سے گزر جاتے ہیں، تو یعنی کہ یہ ان کی نیک بندوں کی، اللہ کی نیک بندوں کی کیفیت ہے۔ آگے پھر یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ جب کوئی ان کے رب کے بارے میں بھی آ کر کہے تو اس کے اوپر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آ کر کہے کہ ہاں بھائی قرآن میں یہ بات لکھی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے واقعی بات مان لی، اس نے کہہ دیا اور انہوں نے مان لی، یہ بولتے ہیں ہاں بھائی دکھاؤ ہمیں قرآن کدھر لکھی ہے، یعنی کہ تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی حدیث کوئی بول رہا ہے تو یہ نہیں ایسے مان لی کہ ہاں بھائی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو آج اکثریت اس طرح چل رہی ہے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو نیک اللہ کے مومن بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ بہرے اور گونگوں کی طرح نہیں گر پڑتے، کوئی رب کے بارے میں بھی بتائے تو، بلکہ تحقیق کرتے ہیں، وہ جو بتا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کوئی حوالہ دیں، ہم خود چیک کرتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، پھر جو سچ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کی پہچان ہے۔ والذین، اور وہ جو یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ابھی ایک دعا بھی ہے، یہ جو وہ ہیں یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کا امام رہنما، ہمیں بنا۔ اللہ پاک نے الحمدللہ یعنی کہ یہ وہ ان کی دعا ہوتی ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو، میری بیوی اور بچوں کو، ہم سب کو کیا بنا، ہم کو ایک تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان سب کو، دوسرے کہ ہم کو بنا پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والا، یعنی کہ ہم کو اس طرح کا بنا کہ ہم لوگوں کو تیری راہ بتائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو فرمایا اولئک، یہ ہیں وہ یجزون الغرفات بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، تو یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا، جو بدلہ دیے جائیں گے یعنی کہ پائیں گے بدلہ بلا خانوں میں، بہت اچھی جگہ پہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ یہ وجہ اس کی تھی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے
اللہ کے کہے کے مطابق ہی چلتے، چاہے کچھ چیز نظر بھی آ رہی ہے جو مطلب بڑی نفس کو اچھی لگ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ پاک نے منع کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کر رہے، تو لہٰذا وہ بچتے رہے، صبر کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعائے خیر اور سلام سے، یعنی کہ اس دن وہاں جب پہنچے گے تو وہ داخل ہوں گے اس میں اچھے خیر سے، اور ان کو سلام کہا جائے گا، سلامتی کی دعا دی جائے گی. خالدین فیہا، داخل ہوں گے اس میں، حسنت مستقرم و مقامن، کتنا ہی اچھا ٹھکانہ اور کیا ہی خوبصورت قیام گاہ. وہاں کیا تھا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کی جہاں سے پناہ مانگی تھی، اور یہاں یہ جو جنت ہے یہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی اچھی پناہ گاہ ہے. کل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آپ کہہ دیجئے کہ نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو پکارتے نہیں ہو. تو اگر تم اپنے رب کو نہیں پکار رہے ہو تو تمہاری میرا رب بے پرواہ ہے اس سے. اگر ایک بندہ مثال کے طور کے اوپر اپنی پکارنا کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہم کو یہ دے، ہم نماز میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ میں سیدھی راہ پہ چلا، ہم پکار رہے ہیں نا. تو اللہ پاک نے فرما دیا، یہ دیکھیں کہ دو ٹوک اللہ نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں پکارتے ہو اپنے پروردگار کو تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اس سے، یعنی کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ تم نہیں پکار رہے ہو، تمہارا فائدہ اگر پکار رہے ہو. تو تحقیق جھٹلایا تم نے تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب، یعنی کہ تم کو عنقریب سخت عذاب ملے گا اس کی وجہ سے جو تم نہیں پکارے. تو نہ پکارنا بھی اللہ پاک کو، یہ اللہ کو نہ ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں اور اللہ کو پکار بھی نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا دوسرے عمل نہیں کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسی، تو لہٰذا وہ اس کا ایمان جھوٹا ہے، یہاں سے کلیئر ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ فرقان ختم کر لی، آگے پھر اس دوسری سورت سے شروعات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.